نفس کے بارے میں پہلی بات کہ نفس جو ہے یہ ہے تنفس سے. کس سے ہے؟ تنفس. تنفس کا معنی ہوتا ہے سانس لینا. کائنات میں ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس کو نفس کہا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی جب صبح طلوع ہوتا ہے، سانس یعنی زندہ، بیدار، محسوس کرنے والا. تو گویا نفس کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو بیدار ہو، زندہ ہو اور سانس لیتی ہو. اب آئیے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ لفظ نفس پر جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے یہ ایک نشست میں اس کو مکمل کرنا شاید ممکن نہ ہو، مگر میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور میرے سننے والوں کو سمجھ آ سکے. اب آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا جہاں ذکر کیا تو وہاں پر اس سے مراد انسان لیا ہے. ایک تو ہے نا کہ یہ ایک وسیع معنی کہ سانس لینے والا، اس قرآن نے اسے نفس کہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ رب العالمین نے تم پر قصاص فرض کر دیا ہے. کیا فرض کر دیا؟ قصاص. قصاص کیا ہے؟ کہ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس شخص کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. تو نفس سے مراد پورا انسان. ان النفس بالنفس. ول فرمایا آگے کہ والعین بالعین، اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو قصاص میں اس کی آنکھ نکالی جائے. والانف بالانف، اگر کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کا جواب میں ناک کاٹنا چاہیے. والاذن بالاذن، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹنا چاہیے. والسن بالسن، اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑنا چاہیے. اب یہاں پر میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے جہاں نفس کی بات کی ہے کہ نفس کو نفس کے بدلے قتل کیا جائے گا، تو یہاں نفس سے مراد سر سے پاؤں تک پورا انسان ہے یہاں پر. تو گویا نفس سے مراد ہر سانس لینے والی مخلوق، اور نفس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اگر مراد لیا ہے تو پھر انسان کو مراد لیا ہے. دو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب تیسرا معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. نفس سے مراد اللہ تعالیٰ نے روح انسانی بھی مراد لی ہے. کیا مراد لیا ہے؟ روح انسانی. فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو سوتے ہوئے میں اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو اللہ اس کی موت کو روک لیتا ہے، اور اگر اس کی بیداری تک اس کی موت کا وقت نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح بھیج دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. کہ جب انسان اب میں اس کی وضاحت ایک حدیث سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. قرآن حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے. اس وقت بھی رب کہہ رہا اس کا نفس جو ہوتا ہے اللہ اس کو قبض کر لیتا ہے. اور ہم عام طور پر نفس قبض نہیں کہتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی روح قبض ہو گئی. تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفس فرمایا. جب انسان سوتا ہے تو ایک قرآنی فلسفے کے مطابق اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. اور اگر روح قبض ہو گئی اس کی، جب سویا تو اس کی روح قبض ہو گئی، اگر اس کی ابھی زندگی کے سانس اس کے بیدار ہونے تک پورے ہو گئے
تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ واپس نہیں بھیجے گا اس کی روح کو. اور اگر اس کے بیدار ہونے تک اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا تو پھر اللہ نفس واپس بھیج دیتا ہے، مطلب روح واپس بھیج دیتا ہے. اب یہاں پر ایک ایمان افروز نقطہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انسان جب سوتا ہے تو بیدار ہونے پر اسے دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نیند کی حالت میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح موت کی حالت میں ہو. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خراٹے لے رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بول رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے جسم سے کچھ نکل رہا ہے. بے شمار لوگ جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو رات کو بڑے خراٹے لیے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے خراٹے لیے. وہ کہتے ہیں رات تو آپ بہت بولے ہیں. وہ کہتا ہے جی مجھے تو احساس نہیں ہے میں بولا ہوں. تو ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے جب انسان سوتا ہے، اور جب وہ پھر بیدار ہوتا ہے تو اس کا ادراک بھی دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے. اب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو آپ کے پاس رات کو رہتے تھے، یہ دیکھیے صحابہ کی تڑپ تو دیکھیے دین سیکھنے کے لیے. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو رہتے تھے. تو ان کا رات کو کیوں رہتے ہیں؟ ان کا میں حضور کے رات کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور رات کو کیسے سوتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں رات کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے پھر آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی. تو صحابی نے کہا حضور آپ تو ابھی خراٹے لے رہے تھے، آپ کے سونے کی آواز آ رہی تھی کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، تو آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو نہیں فرمایا. آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند سے. اور اگر نہیں وضو ٹوٹتا کسی کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر آپ سو بھی جائیں، خراٹے بھی آپ لے لیں، تو پھر آپ اٹھتے ہیں، وضو کی حاجت آپ کو نہیں. کیونکہ ہمارے لیے وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز نیند بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند حضور کا وضو نہیں توڑتی.